تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ تھا. آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا. آپ کے مریدین میں ایک صاحب کا نام آتا ہے, وہ بھی بڑے زبردست اپنے وقت کے عالم, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے. ان کا نام ہے شیخ جمال الدین ہانسوی. شیخ جمال الدین ہانسوی سے آپ کو بڑا پیار تھا. یہ ہانسی میں رہتے تھے, ہندوستان میں ایک علاقہ ہانسی, وہاں کے بزرگ. آپ جب وہاں قیام تھا آپ کا, تو اس وقت وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور آپ کے مرید ہوئے. اور ان کے روحانی کمالات کا یہ عالم تھا کہ حضرت بابا فرید کو ان سے بہت محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ آپ ان پہ بالکل آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے. شیخ جمال الدین ہانسی, ان کو اپنا جمال کہتے تھے. میرا جمال ہانسی میں ہے. شیخ جمال الدین ہانسی ان کو اپنا جمال کہتے تھے. اور اتنا اعتماد کہ پھر بعد میں یہ رسم آپ نے قائم کر دی تھی اپنی خانقاہ میں کہ جو بھی خلافت و ولایت کی سند آپ کسی کو عطا فرماتے تو اس کو پابند کرتے کہ جاؤ ہانسوی سے, جمال الدین ہانسوی سے اس پر مہر لگوا کے لاؤ. ان کی مہر, ان کے دستخط ہوں گے تو یہ معتبر ہوگی, ورنہ نہیں. سب جاتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی بھیجا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی وہاں گئے اور ان کو دیکھ کر شیخ جمال الدین ہانسوی بہت خوش ہوئے تھے اور کھڑے ہو گئے تھے, اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے تھے اور سینے سے لگا لیا تھا. اور اس کے بعد پھر حضرت صابر کلیری کو بھی بھیجا آپ نے. ان کو بھی سند دی, دلی کی سند دی تھی ان کو بھی. ان کو شیخ صابر کلیری کو دلی کی سند, یعنی وہاں کی ولایت کی سند عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ جمال الدین سے مہر لگوا کے لاؤ. اچھا, یہ جب پہنچے تو شیخ جمال الدین ہانسوی نے اس سند کو لے کے پھاڑ دیا اور قبول نہیں کیا, پھاڑ دیا اس کو. حضرت صابر کلیری کو بڑی حیرت ہوئی. خیر مقام ادب تھا, کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. وہ پھٹی ہوئی سند لے کر حضرت بابا فرید کی خدمت میں آئے اور لا کر دکھایا کہ حضور انہوں نے تو میری سند کو پھاڑ دیا, اب میں کیا کروں. تو بابا صاحب کے الفاظ کیا تھے ذرا غور کریں. فرمایا جمال الدین کا پھاڑا ہوا فرید الدین نہیں سی سکتا. جس کو جمال الدین نے پھاڑ دیا ہے فرید نہیں سی سکتا. جاؤ تو میں کلیئر کی میں سند دیتا ہوں, تم وہاں جاؤ. اصل میں ان کا نام وہاں لکھا ہوا تھا. وہ کلیئر میں ان کی ذمہ داری تھی, وہاں ان کا فیض پہنچنا تھا, تو پھر وہاں کی سند دے کے وہاں بھیجا. اور وہاں پہ کلیئر شریف میں ان کا کام وہاں سے پھیلا ہے اور ہندوستان کے طول و عرض میں ان کے فیض و برکات عام ہوئے. بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے, اور یہ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں. تو اس طرح حضرت بابا فرید کہ یہاں ایک پورا جنکشن تھا, گویا روحانیت کا جنکشن تھا. یہاں سے سلسلے نکلتے تھے, یہاں سے شخصیات تیار ہوتی تھی. سیالکوٹ میں دیکھیں آپ, شیخ امام الحق کو یہاں پہ بھیجا. بہت بڑے سیالکوٹ میں ایک بڑی درگاہ ہے شیخ امام الحق کی, یہاں تعلیم تربیت دے کے یہاں بھیجا. انہوں نے یہاں بڑا فیض عام کیا سیالکوٹ کی سرزمین پہ. اسی طرح اور دوسرے علاقوں میں کئی نام آتے ہیں, بہت سے بزرگان گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس فیض کو عام کیا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی ہے. یہ تھے وہ مسلمان. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ان کو مانتی ہے اور یہ بر صغیر کی سرزمین پر ان حضرات کا اس طرح نفوذ کر جانا اور اس یہاں کے بڑے گنجلک اور انتہائی پیچیدہ اور تاریکیوں سے پٹے ہوئے ماحول کے اندر, چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ماحول, سخت دلوں اور سخت ذہنوں کے اندر ان بزرگوں کا, ان کی روحانیتوں کا پینیٹریٹ کر جانا, یہ بہت بڑی کرامت ہے. کیونکہ یہ جو ہندو قوم ہے, یہاں کا جو سماج ہے, یہ ہندوتوا کی جو یہاں پر یہ جو آئیڈیالوجی ہے, یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. خود اپنے اندر بھی انہوں نے اتنی طبقہ بندی کر رکھی ہے کہ کوئی شودہ دلت نچلی ذات جو ہے وہ کبھی بھی اونچی ذات والے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. بالکل طبقہ, ایسی سخت طبقہ بندی ہے کہ آج اس قوم نے, ہندوتوا نے مسلمانوں کے ساتھ تو جو کیا ہے وہ کیا ہے, کر رہے ہیں, ہندو دلتوں کو بھی نہیں چھوڑ رکھا
ان کے ساتھ بھی ان کا یہ ایسا بیہیویئر اور ان کی طبقہ واریت اپنے عروج پر ہے. دنیا میں کوئی معاشرہ اس کی مثال نہیں ہے. اس قدر انسانیت کے ساتھ ان کا یہ سلوک، یہ بالکل آپ کو دنیا میں بالکل الگ تھلگ ملے. اور اب انہی کے ہاتھوں، اسی آئیڈیالوجی کے ہاتھوں یہاں کا مسلمان جس طرح اس وقت قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے اور گاجر مولی کی طرح جس طرح کاٹ کے ڈالا جا رہا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کشمیر میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی. ہندوستان میں ابھی آگرہ میں، کل کے اخبار میں آگرہ میں جو جا کر کے حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں میں آگ لگائی ہے، کتنے لوگوں کو مارا ہے، آگ لگائی، جلا کے راکھ کر دیا، یہ آئے دن کے واقعات. یہ ہے ہندو پرستی، یہ ہے ہندوتوا، یہ ہے دراصل وہ نعرہ جو پھر سے جاگ گیا ہے. موجودہ حکومت نے اس کو باقاعدہ اب اسٹیٹ پاور دے دیا. اب وہ سیکولرزم کی باتیں جو ہیں، سیکولرزم کی باتیں وہ پرانی ہو گئی. اب حقیقت یہ ہے کہ صرف کانسٹیٹیوشن برائے نام سیکولر رہ گیا، حقیقت میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کا مشن یہ ہے، اس آئیڈیالوجی کے سامنے جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ دیگر تمام اقلیتوں کو یا تو بدلو یا تو یہ ہندو بنے، ورنہ یہاں سے نکل جائیں. مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تم پاکستان جاؤ، پاکستان میں رہو، تمہارا ملک وہ ہے. تم پاکستان میں رہو، تم پاکستانی ہو، تم مسلمان ہو، تم ہندوستانی نہیں ہو سکتے. ہندوستانی صرف وہ ہے جو ہندو ہے، جو ہندو مذہب کا ماننے والا ہے، جو ہندوتوا کو ماننے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کا مسلمان اس پریشر کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے. سیاست میں حصہ لیا، انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے انہوں نے ان کی آئیڈیالوجی کو اپنایا. اور اپنے دین و مذہب کے خلاف جب تک وہ بات نہ کریں، ان کے یہاں ان کو کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا، انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جا سکتا. پھر بھی ان کے ساتھ تعصب جو ہے وہ بار بار پیش آتا ہے اور ان کو بار بار اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت خطرناک ماحول ہے، دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ترین ماحول یہی ہے. اس ماحول میں ہمارے صوفیہ کا داخل ہونا اور ان کا باقاعدہ یہاں پہ اپنا اثر پیدا کر دینا، اور 25 کروڑ تقریباً مسلمان وہاں اور یہاں 20-22 کروڑ یہاں، اور اس طرح بنگلہ دیش میں کروڑوں مسلمان، افغانستان میں اس طرح یہ کثیر کوئی 50-60 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان جو آج دنیا میں اس خطے میں موجود ہیں، یہ ان صوفیہ اور ان علماء حقانیین کی تبلیغ، ان کی محنت و قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمیں آج جو کلمہ پڑھا گئے اور اس شرک اور بت پرستی کی لعنت سے، اس گندی تہذیب سے بچا گئے جس میں کہ نہ انسانیت ہے، نہ پاکیزگی ہے، نہ طہارت ہے، نہ اس کے اندر کوئی جناب اخلاقیات ہے. یہ سراسر تعصب، انسانیت دشمنی کا معاشرہ ہے جس کے اندر گایوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو اور چوہے چھپکلیوں کو تو احترام کا درجہ ملتا ہے، مگر انسانوں کے لیے احترام نہیں. بتائیے کہ جس سماج میں چوہے جو ہیں وہ بھگوان کا اوتار بن جائیں، چوہے، اور جس سماج میں سانپ اور بندر اور گائیں جو ہیں وہ بھگوان کے اوتار بن جائیں اور ان کو احترام اور رسپیکٹ اور الوہی منصب مل جائے، اور وہاں اس کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ ان کی نجاستوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جائے، اس سے زیادہ خوفناک ماحول کا ہو، اس سے زیادہ خطرناک ماحول کا ہو. پھر بھی آج جو یہاں بیٹھ کر کے جن کو کچھ گمراہ لوگوں کو ہندوستان یاد آتا ہے اور گاندھی کی کا فلسفہ، انہیں چاہیے کہ وہ کہیں گاؤ ماتا کی دنیا میں ہی جا بسیں اور وہیں ایسے اوتاروں بھگوانوں کی دنیا میں اپنا آشیانہ بسا لیں، تو شاید ان کو ان کی عزتیں مل جائیں. خدا کے واسطے اس ملک کی قدر کرو. آج یہ ملک بن گیا، آپ اور ہم عزت سے رہ رہے ہیں، اس کی قدر کریں. پوچھیں ان مسلمانوں سے جن کا بیچاروں کا نہ دین محفوظ، نہ جن کی انسانیت محفوظ ہے. ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور ایک عزت اور ایک حفاظت کا ماحول انہیں میسر نہیں ہے. لہذا ہم اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا. اب ہمارا فرض یہ تھا کہ یہاں سے ہمارا وہ کام شروع ہوتا کہ وہاں مسلمانوں کے کام آتا، ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے، کشمیر کو آزاد کرا سکتے، اور ان مسلمانوں کے لیے ہم کوئی سپورٹ کا کام کر سکتے، کوئی ان کی مدد ہو سکتی، ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی. مگر افسوس کہ ہم نے اس ملک کو تباہ کر دیا، ہم نے برباد کیا، اور یہاں پر لوگوں نے
लूट मार की इंतहा कर दी। यहाँ लोगों के इतने मजे आ गए, उधर घरों को, छोटे छोटे घरों को आग लग रही है, और यहाँ कौम का पैसा, यानी रिफाई कामों का पैसा, इलाज मुआवजे का पैसा, तरक्याती कामों का पैसा, तालीम का बजट, ये चोर और डाकुओं ने ऐसा समेटा है कि लमान व लफीज, चंगेज खान को भी हम भूल गए आज, हलाकू खान को भूल जाएं, तातारियों को भूल जाएं। जो आज के तातारियों ने यलगार मचाई है कि हद हो गई, कि जो पैसा आवाम के लिए उनके मकसद पे लगना था। 20 ग्रेड का एक अफसर एक इस वक्त मुगलिया दौर के बादशाह की तरह रह रहा है। बताइए, 20 ग्रेड का अफसर ये इतना पैसा घर में रखकर, जो एक एक दो दो मरले के बाथरूम बना के, उनमें बेड सजा के, घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा के, और जनाब 85 गाड़ियां जिनकी कीमत अरबों तक पहुंच रही है वो खड़ी की हुई हैं। और उसने 20 जो है गाड़ियों के लिए उसने बाकायदा वो बना रखे हैं, पार्किंग बना रखी है, और उस बड़ा महल और अंदर क्या क्या, यानी अरबों खरबों तक सिलसिला जा रहा होगा, अरबों तक तो जा ही रहा है। तो ये आज हमारे दरमियान हो रहा है। तो माजी की लूट मार भूल जाएगा आदमी जब ये देखता है। अफसोस है हम पर कि हम 10-20 रुपए चुराने वाले को तो पकड़ के खड़ा करके मार देते हैं, और उसको तो पूरी कौम लानत भेजती है, जो पता नहीं किस मजबूरी से कहाँ से बेचारा जाकर कहीं ATM की मशीन तोड़ देता है, या कोई कहीं डाका मार देता है। अगरचे गलत है, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई उनकी हिमायत नहीं कर रहा, ये संगीन जराइम है ये। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, हमारा हाल ये है कि कोई अगर $1-2 चुराता है तो उसको तो चोर कहते हैं, और अगर कोई 1 लाख या 1 करोड़ डॉलर चुराता है तो उसको हम फनकार कहते हैं। तो आज हमारा माहौल इसी तरह का है। हम सिर्फ चोर इन्हीं को समझते हैं और इन्हीं पे सारा गम और गुस्सा उतार देते हैं। बेशक इनको भी रोकना पड़ेगा, इनको सजाएं देनी चाहिए, लेकिन अफसोस है हमारी सोच पर कि जो सबसे बड़े चोर और डाकू हैं उनके नारे लगाते हैं, उनके नारे लगा। सवाल ये, अगर चोरी चकारी से नफरत है, जुल्म ज्यादती से नफरत है, अगर हमारे दरमियान कोई सच्ची कदर जिंदा है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों से निपटा जाए। इनके लिए हमदर्दी का क्या सवाल है जो हमारा सब कुछ बेच के खा गए, तबाह बर्बाद हो गया, नस्लें बर्बाद हो गई, अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, मरीज मर रहे हैं, और ये डाकुओं की फौजें हैं जो हमारे सरों पे बैठी हैं। 16-17 ग्रेड से शुरू होते हैं, 20-22 ग्रेड तक पहुंचते हैं, और फिर ऊपर वजीर हैं, हुक्मरान हैं जिनकी सरपरस्ती करते हैं। ये गोया डाकुओं के लश्कर हैं जो हमने यहाँ पे पाल रखे हैं, और इन्होंने क्या क्या लूट लिया है पता नहीं आगे और कितने निकलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला ऐसे ही लोग हमें अता फरमा दे। यकीनन वो बहुत बड़े मुजाहिद हैं, और इस दौर में अगर कोई सरकारी मनसब पर ईमानदारी से चल रहा है तो वो किसी वली से कम नहीं है।